بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ تین بہروپیوں کی ایک ویڈیو دیکھیں، یہ تین بہروپیے کیا کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا جو ایک ذوق ہے نا، وہ بنو امیہ کی طرف تھا، رجحان اس کی طرف ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر پوری زندگی بنو امیہ کو سپورٹ کرتے رہے۔ جی، ان میں سے ایک بہروپیہ یاسین رافضی شیعہ، دوسرا بہروپیہ فضل ہمدرد، اور تیسرا بہروپیہ مشہور و معروف مرزا انجینئر۔ یہ تینوں بہروپیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اہل بیت سے زیادہ ان کا لگاؤ بنو امیہ کی طرف تھا۔ اب یہ تاریخی حقیقتیں کیا ہیں اس پر زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، لہذا ایک بندے کو عام کو سمجھنے کی مشکل ہو جائے۔ میں آپ کو موٹی موٹی دو باتیں بتاؤں گا کہ یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جھکاؤ اہل بیت کی طرف زیادہ نہیں تھا بلکہ بنو امیہ کی طرف تھا۔ اب آپ نے مولا علی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، بعد میں جب امام حسن نے صلح کر لی، جب امام حسن نے ہی ہاتھ دے دیا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بصراحتاً ہاتھ دے کر بیعت کی، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اگر بیعت کر لی تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہنا کہ وہ بنو امیہ کی طرف مائل ہو گئے تھے، یہ بالکل ایک جسارت ہے اور بالکل کسی پہ الزام ہے ایک صحابی رسول پر کہ وہ اہل بیت سے پیار کم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اور بنو امیہ سے پیار کرتے تھے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے تاریخ الخلفاء ہے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا یہ چیپٹر ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما نے 51 سنہ ہجری میں مشورہ کیا بیعت کا، تو حضرت عبداللہ بن عمر کو انہوں نے مخاطب کیا اور انہوں نے کچھ یعنی کہ ایسا کلام کیا کہ جس سے حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر آگے سے جواب یہ دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ مسلمانوں میں ایک پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، اما بعد فإنه قد كان قبلك خلفاء لهم ابناء ليس ابنك بخير من ابنائهم، کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء کے بیٹے تھے، یعنی خلفاء راشدین میں سے سب کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کے، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر فاروق کے، حضرت عثمان غنی کے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، چاروں خلفاء کے بیٹے تھے۔ کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ فلم یروا فی ابنائی ما رأیت فی ابنک، کہ انہوں نے تو جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کیا ہے انہوں نے منتخب تو نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلے اعتراض کون کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو آپ نے فرمایا جب تم جمع ہو جاؤ گے کسی بات پر تو پھر میں دیکھ لوں گا، یعنی جب جمع ہو جاؤ گے انا رجل منہم، تو میں بھی ان میں سے ایک مرد ہوں، جب مسلمان کو اکٹھ کر لیں گے۔ تو لہذا انہوں نے سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی اس بات پر کہ جو یزید کے بارے میں بیعت لے رہے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کہ یہ وہ کام ہے جو خلفاء راشدین نے نہیں کیا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ تو بنو امیہ کی طرف مائل تھے۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3753 ہے۔ دیکھیے ایک عراقی نے، اور یہ جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3770، یہ دیکھیے۔ اب میں جامع ترمذی سے پڑھوں گا، مضمون دونوں تقریباً ایک جیسا ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں ان رجل من اہل العراق سأل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن دم البعود، ایک عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک خون کے بارے میں پوچھا کہ حرام کی حالت میں اگر خون لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ یہ جامع ترمذی ہے۔ اب میں صحیح بخاری سے پڑھوں گا، آپ نے دونوں کو مکس کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا انظروا الی ھذا، اس شخص کو دیکھو، یسأل عن دم البعود، یہ مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹوں کو، یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حالانکہ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو شہید کیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتی من الدنیا، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ جامع ترمذی میں حضور نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں۔ اب ان تین بہروپیے، یہ جو تینوں بہروپیے ہیں، یہ جو ایک نیا سبق لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ اہل بیت معاذ اللہ وہ صحابہ کرام رضوان جو تھے ان سے اہل بیت سے خار کھاتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بنو امیہ کی طرف زیادہ مائل تھے، یہ کتابوں کے مطابق باتیں نہیں، ان کے اپنے فلسفے۔